مقتولین کو سپرد خاک کیا جائے. سپاہ علی شام روانہ ہو رہی ہے. شام؟ علی جگر زلیخا کو شام لے جا رہے ہیں؟ یہ غم رسیدہ لشکر جنگ کی ہمت کھو بیٹھا ہے. تم نے ادے اپنے بیٹے کی لاش ڈھونڈ لی؟ کیا اس کا غم بھول گئے؟ بیٹے کی موت علی کی محبت کو کم نہیں کر سکتی اشس. میں علی پر ایمان رکھتا ہوں. کسی بھی حالت میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. عجب، خدا سے پنہا نہیں تم سے کیوں چھپاؤں. میں ابھی شام جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کیوں؟ تھکان اتاروں گا. اس کا مطلب امیہ کی اولاد کے مسلسل خطوط اپنا کام کر گئے. ممکن ہے بندہ خدا. علی اپنی ان باتوں سے لشکر کو بھگا رہے ہیں. خوارج جاہل اور بے بصیرت لوگ تھے. انہوں نے امام علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا، بلکہ وہ اکثر مسلمانوں کو محدور الدم اور فاسق شمار کرتے تھے. لہذا مسلمانوں کے مال و منال کی لوٹ مار اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے تھے. امام علیہ السلام نے بادل ناخواستہ ان سے جنگ کی اور فرمایا، میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور یہ کام میرے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں تھا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک فتنہ آل امیہ کا فتنہ ہے. خدا کی قسم میرے بعد آل امیہ کو بدترین حکمران پاؤ گے. یہ تمہارے اوپر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا چہرہ بدنما اور خطرناک ہوگا، اور عصر جاہلیت جیسی ظلمت پلٹنے لگے گی. ایسے میں قریش کا حال یہ ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا جس کا کچھ حصہ مجھے دینے پر حاضر نہیں، میرے جانے کے بدلے دینے پر تیار ہو جائیں گے. راستہ بدل لیا ہے اشس. کہاں؟ کوفہ. پھر شام کا کیا ہوگا؟ کس حوصلے اور توانائی کے ساتھ؟ اندھا اپنی لاٹھی بار بار گم نہیں کرتا. اس دفعہ پسر نابغہ نے کس چیز کو نیزے پر اٹھایا؟ تمہاری زبان بھی شمشیر کی طرح تیز ہے اشتر. ہزاروں دلیلوں کی بنیاد پر بھی لشکر شام نہیں جا سکتا. میں ایک ہی دلیل پر قانع ہو جاؤں گا. ہم نے نہروان میں کوفے کو عزادار بنا دیا. ہمارے گھر والے کوفے میں محفوظ نہیں ہیں. ابھی نہروان کا پسینہ خشک نہیں ہوا اور شام چلے جائے. علی کو کچھ مدت صبر کرنا ہوگا تاکہ نہروان کا زخم بھر جائے. کاش تم بھی نہروانیوں کے لشکر میں ہوتے اشس. خوارج پر فتح و ظفر کے بعد امام نے فرمایا، اے لوگو، میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. جان لو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک فتنہ آل امیہ ہے. خدا کی قسم میرے بعد آل امیہ کو اپنے اوپر ترین حکمران پاؤ گے. تمہارے اوپر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا چہرہ بدنما اور خوفناک ہوگا، اور عصر جاہلیت جیسی ظلمت پلٹنے لگے گی.
قریش مسلسل دنیا و مافیہا کو دے کر میرے جانے کو چاہتے ہیں۔ پے در پے امام تک خبریں پہنچیں کہ معاویہ نے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کی سستی پر غمزدہ حالت میں فرمایا، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے محبوب لوگوں کے لیے کھولا ہے اور لباس تقوی سے انہیں مزین کیا ہے۔ جو بھی جہاد کو چھوڑ دے اور اس سے نفرت کرے، خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دے گا اور بلاؤں کی فوج نازل کرے گا۔ میں دن رات تنہائی میں اور آشکارا ان سیاہ بخت لوگوں سے جنگ کے لیے تمہیں پکارتا رہا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ان سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ لوگ تم پر حملہ ور ہو گئے، تمہارے شہروں پر قابض ہو گئے۔ میں نے سنا ہے حملہ وروں نے مسلمان اور غیر مسلموں کے گھروں پر حملہ کیا، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی پناہ میں تھے، اور ان کی عورتوں کے گوشوارے، پازیب، گلوبند اور چوڑیاں اتار لیں۔ آج کے بعد اگر کوئی مسلمان ایسے حادثے پر مر جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ باطل پر ہو کر یک دل و جان ہیں اور تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق۔ ابن عباس کہاں جا رہے ہیں؟ بصرہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے ایک لشکر مہیا کر سکیں۔ اشعث کو دیکھا ہے؟ یہ شخص واجب القتل ہے، مولا اگر اجازت دیں تو ایک وار میں اس کے شر کا خاتمہ کر ڈالوں۔ نہیں جندب، نہیں، اگر اشعث جیسے نہ ہوں تو تم جیسوں کی وفا مشکوک رہے گی جندب۔ محمد ابن ابی بکر نے عمرو عاص کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے مدد مانگی، لیکن افسوس اس بار پھر اہل کوفہ نے بے وفائی کی اور حضرت علی علیہ السلام کے حکم سے سرپیچی کی۔ حضرت علی جانتے تھے کہ عمرو عاص کا مقابلہ مالک اشتر جیسا انسان ہی کر سکتا ہے، لہٰذا انہیں وہاں کا حاکم بنا کر روانہ کیا۔ لیکن عمرو عاص کی ایک سازش نے حضرت علی کے اس پاک طینت سردار کو مصر پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا۔ محمد ابن ابی بکر کو مالک کا مصر بھیجا جانا محسوس ہوا تو حضرت نے ایک خط کے ذریعے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ مالک کے مصر بھیجے جانے پر تمہیں افسوس ہوا ہے۔ میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں سست اور کاہل سمجھتا ہوں، اور نہ ہی اس لیے کہ تم سے زیادہ کام کی توقع رکھتا تھا۔ تمہیں ایسے مقام کی حکومت دوں گا جہاں تمہارا کام یہاں سے آسان ہو۔ ہم نے جس مرد مومن کو مصر روانہ کیا وہ ہماری مصلحتوں کو زیادہ سمجھتا تھا اور دشمن کے لیے ایک برہنہ تلوار تھا، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ محمد، دشمن کی طرف روانہ ہو جاؤ، بصیرت سے کام لو اور جنگ کی تیاری مکمل رکھو۔ محمد ابن ابی بکر نامناسب حالات کے باوجود عمرو عاص کے لشکر سے مقابلہ کرتے ہیں اور انتہائی شجاعانہ جنگ کے بعد شہید کر دیے گئے۔ ان کے جنازے کو ایک گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ امام علیہ السلام نے اس ناگوار خبر کو سن کر کئی بار خطبہ دیا اور اہل کوفہ سے بار بار شکوے کیے۔ میں اب ایسے لوگوں کا امیر ہوں کہ جنہیں حکم دیتا ہوں اور بلاتا ہوں تو میرا جواب نہیں دیتے۔ اے عہد شکن لوگو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں اپنے دین کی مدد نہیں کرتے؟ تمہارا دین کہاں چلا گیا؟ تمہاری غیرت کہاں گئی جس سے تمہیں کوئی احساس ہو؟ میں نے تمہیں تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے بلایا تو ایسے اونٹ کی طرح آہو فغاں کرنے لگے جس کے سینے میں درد ہو اور کمر پر زخم، اور میری آواز پر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اے مرد نما بزدل لوگو، وائے ہو تم پر، لعنت ہو تم لوگوں پر۔
काश अली ने तुमको न देखा होता, काश अली तुमको न पहचानते होते। बेगैरती का सबूत तुमने दे दिया। आंखें खोलो, अली चले गए। चले गए तो चले गए, एहानत पर एहानत। उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते जिन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं और हर बात पर तहकीर हो रही है? क्या चाहते हो? अली ने सरजनिश के अलावा कोई और बात की? अहले कूफा आज तक तबल की आवाज पर नाचे हैं, इतनी जाने देकर थक चुके हैं। दुश्मन ने शहर अंबार पर कब्जा कर लिया है। बला से अंबार के बाद कूफे की नौबत है। जाए जहन्नम। ये लोग चाहते हैं कि चंद रोज खूनो शमशीर से दूर रहें और अपनी जहनी थकान को दूर करें। इन्हें आराम से क्यों नहीं रहने देते? जरा बाहर निकल के देखो, तुम शाम की बूढ़ी औरतों का मुकाबला तक नहीं कर सकते। मस्जिदों मेहराब की हुर्मत इस बात की माने हुई कि अली तुम्हारे वाकई चेहरे को बेनकाब कर दे। अब मैं उसे बयान करता हूं। अपने अक़नामों पर तजदीद नजर करो, अपने अहदनामों को दोबारा देखो। अरब अपने खून के साथ बैत करता है, तुम अपने कौन से वादे पर कायम रहे? कूफे को दुश्मन के हमले का खतरा लाहक है और तुम सफेद दाढ़ी वाले रंगीन मिजाज अपने आराम और आसाइश की बातें करते हो। माविया के सिपाही हक रखते हैं कि तुम जैसों के जो खामखा के मोतबर बने बैठे हो फतवों के बगैर तुम्हारे घरों में घुसाएं और तुम्हारी औरतों के पकाए हुए खानों को तलखोशीरी करें।